علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احسنہ فی امام مبین. دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مالک ولایت علی چینل 313 جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کا خانوادہ، دوست احباب، دیکھنے والے ناظرین، سننے والے سامعین و مومنین و مومنات کی تمام دلی حاجات کو مستجاب فرمائے. میرا مالک یہ سلسلہ خیر، یہ صحیح و کاوش بارگاہ ولی العصر میں قبول و منظور فرمائے، اور میرا آقا اور میرا مولا ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے مزید ہمت اور مزید طاقت عطا فرمائے. ہمارے آقا و ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمارا شمار اپنے مولا کے ناصرین میں سے فرمائے. سلسلہ گفتگو آج جس امام کی دہلیز پہ آ کے سجدہ ریز ہوگا، الفاظ جس مولا کی دہلیز پہ آ کے معرفت کی خیرات مانگیں گے، وہ میرے مولا، میرے شہنشاہ سرکار حضرت امام علی النقی علیہ السلام ہے. آج کی مجلس شب شہادت کے عنوان سے ہے، اور یہ میرے وہ مولا ہیں جن کا اسم گرامی اپنے جد امیر المومنین کے نام پہ علی ہے، لقب ان کا نقی ہے. جو مشہور لقب ہے وہ نقی ہے، اور انہیں ہادی بھی کہا جاتا ہے. خداوند متعال نے زمین پہ جو پہلا انسان اتارا اسے حضرت آدم کہتے ہیں. یہ صرف نبی نہیں ہے، یہ پہلے انسان ہیں جو زمین پہ اتارے گئے. تو خداوند متعال نے جب حضرت آدم کو زمین پہ اتارنا تھا، اپنی پہلی حجت کو، پہلے نبی کو زمین پہ اتارنا تھا، تو خدا عالم الغیب یہ جانتا تھا کہ آدم کو بطور انسان کن چیزوں کی بنیادی ضرورت ہے. حضرت آدم کو زمین پہ اترتے ہی بطور انسان پانی کی ضرورت تھی، مٹی کی ضرورت تھی، ہوا کی ضرورت تھی. تو خدا نے ان تمام اشیاء کو جو ضرورت آدم تھی، آدم سے پہلے تخلیق کیا. مٹی کو پہلے تخلیق کیا، ہوا کو پہلے تخلیق کیا، پانی کو پہلے تخلیق کیا. ان تمام چیزوں کی خلقت کا مرکز جو تھا وہ حضرت آدم تھے، کیونکہ زمین پہ اتارے جانے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں حضرت آدم کی بنیادی ضروریات میں سے تھی. تو یہ طے شدہ امر ہے کہ خدا نے جب زمین پہ اتارا تو زمین بن چکی تھی، پانی آ چکا تھا، ہوا چل رہی تھی. یہ تمام ماحول حضرت آدم کے لیے سجایا جا چکا تھا. زمین سجائی جا چکی تھی کہ حضرت آدم کو زمین پہ اتارا جائے. اب جب یہ طے شدہ امر ہے کہ خدا نے حضرت آدم کی بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام اشیاء پہلے خلق کی جن کی آدم کو ضرورت تھی، تو یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ آدم کو ہدایت کی بھی ضرورت تھی. چونکہ انہوں نے مخلوق کو ہدایت کرنی تھی، تو یہ طے شدہ تھا کہ کوئی آدم کا بھی ہادی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ہادی کا آدم سے پہلے ہونا ضروری تھا. کوئی ایسا ہادی ہو جو آدم سے بھی پہلے ہو. خداوند متعال نے حضرت آدم سے پہلے کچھ ایسے انوار خلق فرما دیے تھے جو محتاج آدم نہیں تھے، بلکہ آدم ان سے ہدایت لے رہے تھے. بے شک. آج میرے مولا جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، ان کا لقب مبارک ہے ہادی. ہادی کا آسان ترین ترجمہ یہ ہے ہدایت کرنے والا. لیکن میں اس لقب کی گہرائی میں جا کے سوال کرنا چاہوں گا، کب سے ہدایت کرنے والا، کس کو ہدایت کرنے والا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہادی لفظ
واضح کر رہا ہے کہ یہ ہدایت کرنے والے کو کہتے ہیں، تو جب سے ہدایت ہے تب سے ہادی ہے۔ ہادی کا ہدایت کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے، ہادی کا ہدایت کے ساتھ مسلسل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ ہادی ہدایت کے بعد نہیں آیا، ہادی ہدایت سے پہلے آیا۔ جب خدا نے ہدایت کو خلق کیا تو ہادی موجود تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا نے ہدایت کو کب خلق کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہدایت کو خلق کیا آدم سے پہلے۔ ہم نے انبیاء کے ساتھ ہدایت اتاری، ہم نے انبیاء کے ساتھ علم اتارا، ہم نے انبیاء کے ساتھ حکمت اتاری۔ تو جس نبی کے ساتھ ہدایت اتری اس نبی کے پاس ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس امام کا لقب مبارک جو ہادی ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جب سے ہدایت ہے تب سے یہ ہادی ہے۔ جی قبلہ جی، یہ میرے آقا و مولا نام نامی اس میں گرامی جو ہے وہ میرے مولا کا اپنے بابا کے نام پہ، اپنے جد کے نام پہ، امیر المومنین کے نام پہ علی ہے۔ دوسری بات میں آپ کے گوش گزار اپنے سننے والے سامعین کے، دیکھنے والے ناظرین کے یہ ضرور کروں گا کہ یہ 12 کے 12 آئمہ میں اوصاف اور کمالات متفق ہوتے ہیں۔ کوئی بھی وصف، کوئی بھی کمال دوسرے سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک کے پاس یہ کمال ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو، دوسرے کے پاس ہو اور وہ کمال چھٹے کے پاس نہ ہو، نہیں، جیسا پہلے کے پاس ہے ویسا ہی 12ویں کے پاس ہے۔ بے شک جیسا پہلا امام ہادی ہے ویسا ہی یہ امام بھی ہادی ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو پہلا گھر بنایا وہ مکے والا ہے۔ کس وجہ سے بنایا؟ اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہدی للعالمین، تاکہ یہ عالمین کو ہدایت کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال نے قرآن میں جو ہادی بتائے ہیں، خدا نے قرآن میں جو بتائے ہیں کہ ہادی کون ہوتا ہے، تو خدا نے اس میں پہلا نام لیا ان علینا بالہدی، بے شک ہدایت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو ہدایت کر سکتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ پھر خدا نے قرآن کے لیے خدا کا لفظ استعمال کیا کہ بے شک قرآن ہے جو خدا ہے، قرآن ہدایت کرتا ہے۔ تیسرا لفظ خدا نے انبیاء کے ساتھ لیا کہ انبیاء کو میں نے رسول بالہدا، کہ ہم نے انبیاء کو اتارا ہدایت کے ساتھ۔ خدا نے پہلی ہدایت، پہلا ہادی اللہ، دوسرا ہادی قرآن، تیسرے ہادی انبیاء، چوتھا ہادی خانہ کعبہ، یعنی کہ ہدایت یا اللہ کے لیے ہے، یا قرآن ہدایت دیتا ہے، یا انبیاء ہدایت دیتے ہیں، یا کعبہ ہدایت دیتا ہے۔ تو آئیے ان ہادیوں میں دیکھتے ہیں کہ کون ہدایت کیسے دیتا ہے۔ پہلا ہادی اللہ، اے میرے مالک اگر تو ہادی ہے، تو ہدایت کرتا ہے، تو ہدایت کرنے والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ایک ڈائریکشن دینا، کسی کو ایک رستہ معین کر کے دینا۔ ہادی کا کام یہ ہے، ہدایت کرنے والے کا کام یہ ہے کہ صحیح کو غلط سے جدا کر کے دکھانا۔ ہادی کا کام یہ ہے کہ اس کو اصل حقیقی رستے کی طرف گامزن کرنا۔ اے میرے مالک اگر تو ہادی ہے تو زمین پہ آیا نہیں، میرے مالک تو نے ہدایت کیسے پہنچائی؟ اس کا مطلب ہادی، اس نے کہا ان علینا بالہدی، بے شک ہدایت صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہادی اللہ ہے، ہدایت وہ کسی اور کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو جب وہ ہادی اللہ ہو کے، کسی کا محتاج نہ ہو کے، آل محمد کے بغیر ہدایت نہیں کرتا، تو جو آل محمد کے بغیر ہدایت نہیں کرتا وہ آل محمد کے بغیر عبادت کو کیسے قبول کرے؟ کیا بات ہے، جیو قبلہ، ماشاءاللہ۔ ہدایت اللہ کی ہے، ظاہر آل محمد کرتے ہیں۔ ہدایت اللہ کی ہے، ظاہر آل محمد سے ہوتا ہے۔ تو پھر آپ مجھے جملہ کہنے دیجئے گا، ہدایت اللہ کے لیے ہے لیکن ظاہر آل محمد سے کرتا ہے، ولایت اللہ کے لیے ہے لیکن اختیار آل محمد کو دیتا ہے۔ جیو نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، کیا بات ہے۔ پہلا ہادی ماشاءاللہ۔ اللہ۔ قرآن نے پہلی ہدایت، پہلا ہادی کسے کہا؟ کیونکہ امام جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہادی ہے، پہلا ہادی اللہ ہے، لیکن اللہ خود ہدایت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ خدا نے ہدایت کے لیے جو زمین پہ اتارے، خدا نے کہا ان سے میں ہدایت کرتا ہوں،
ان کے ذریعے میں ہدایت کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے میں ہدایت کرتا ہوں۔ دوسرا ہادی قرآن۔ اب آئیے قرآن کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو ہدایت کیسے کرتا ہے؟ قرآن تو صامت ہے، قرآن تو خاموش ہے، قرآن تو صرف اشارہ کرتا ہے، قرآن تو صرف حکم کو دیتا ہے، نافذ نہیں کرتا۔ تو جب ہم نے قرآن کے پاس جا کے پوچھا کہ قرآن تو ہدایت کرتا ہے، تو ہم نے بہت سے ایسے قاریان قرآن دیکھے جنہوں نے قرآن پڑھا لیکن ہدایت نہیں ملی، جن کے پاس قرآن کی آیات تھی لیکن ہدایت نہیں آئی۔ خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب تو انہیں قرآن کھول کھول کے بھی بتا، لیکن یہ پھر بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اے میرا حبیب تو ان کو قرآن کی آیتیں کھول کے بیان کر یہ تکذیب کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے بتا دیا کہ افراد کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو انہیں پھر بھی ہدایت نہیں ملتی، تو رسول کی بارگاہ میں جا کر سوال کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، اے رسول اعظم، قرآن نے کہا تھا میں ہدایت کرتا ہوں، اور خدا قرآن ہی میں کہہ رہا ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن انہیں ہدایت میسر نہیں ہوتی۔ تو اگر قرآن ہادی ہے تو ہدایت کیسے کرتا ہے؟ نبی کے زبان مبارک سے فوراً حدیث نکلی، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، جب تک علی قرآن کے ساتھ نہیں ہوگا ہدایت نہیں ملے گی۔ کیا بات ہے قبلہ، نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ پہلا ہادی اللہ، ہدایت آل محمد کے ذریعے سے۔ دوسرا ہادی قرآن، ہدایت آل محمد کے ذریعے سے۔ تیسرے ہادی انبیاء، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، خدا کہتا وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدا دے کے، ودین الحق، اور حق والا دین دے کے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے کہا رسول ہدایت کرتا ہے، رسول ہدایت کرتا ہے۔ رسول اعظم کے بارے میں خدا نے فرمایا انبیاء ہدایت کرتے ہیں، میرا نبی ہدایت کرتا ہے۔ تو انبیاء کی عدالت میں تو بعد میں جائیں گے، پہلے سردار الانبیاء کے پاس جاتے ہیں، پہلے خاتم النبیین کے پاس جاتے ہیں، پہلے جد الحسن والحسین کے پاس جاتے ہیں، پھر کائنات کے سب سے بڑے سردار نبی کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خدا نے کہا میں ہدایت کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہو گیا کہ وہ اہل بیت کے ذریعے کرتا ہے۔ قرآن نے کہا میں ہدایت کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ وہ علی کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں، خدا نے تو آپ کے لیے بھی کہا ہے کہ آپ ہدا لے کے آئے ہیں، آپ کے پاس وہ ہدا وہ ہدایت ہے، آپ بتائیں وہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ نبی کی زبان سے پھر ایک حدیث نکلی، ان الحسین مصباح الہدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا حسین ہدا کا چراغ ہے، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا حسین ہدایت ہے، فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ چراغ کا کام ہوتا ہے روشنی دینا، چراغ کا کام ہوتا ہے لو دینا، چراغ کا کام ہوتا ہے اندھیرے میں روشنی دینا، چراغ کا کام ہوتا ہے رستہ دکھانا۔ رسول نے فرمایا حسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کو روشنی دیتا ہے۔ دنیا جس کے پیچھے چلتی ہے اسے ہدایت کہتے ہیں، اور ہدایت جس کی اتباع کرتی ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ جیو قبلہ، بے شک، ماشاءاللہ۔ اب آئیے آخری ہادی کی طرف چلتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ آخری ہادی میرا کعبہ ہے جو ہدایت کرتا، ہدی للعالمین، یہ عالمین کو ہدایت کرتا ہے۔ اب آئیے، خانہ کعبہ ہدایت کرتا ہے تو خانہ کعبہ تو اینٹوں کا گھر ہے، خانہ کعبہ تو ایک عمارت ہے، خانہ کعبہ تو ایک کمرہ ہے، تو ایک کمرہ ایک اینٹوں کا گھر ہدایت کیسے کرتا ہے؟ میرے مالک آپ نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ ہدایت کرتا ہے، لیکن یہ تو خاموش گھر ہے، گھر ہدایت کیسے کرتا ہے؟ ہادی کا بولنا ضروری ہے، ہادی کا اشارہ ضروری ہے، ہادی کا مجسم ہونا ضروری ہے، ہادی وہ ہے جو بول کے ہدایت کرے۔ تو میرے مالک یہ قرآن کیسے ہدایت کرتا ہے؟ یہ تو کتاب ہے۔ تو کیسے ہدایت کرتا ہے؟ تو نور ہے۔ یہ کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ کعبہ تو گھر ہے۔ تو میں نے اس کی بہت سی مثال بہت دفعہ دے چکا ہوں کہ انسان جب کہتا ہے کہ میں اس مسجد سے قرآن پڑھا ہوں، میں اس کالج سے تعلیم حاصل کی ہے، میں نے اس مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے، میں نے اس ہاسپٹل سے شفا لی ہے، تو ہاسپٹل نبضیں نہیں دیکھتے، کتابیں مسجدیں نہیں پڑھاتی، ڈگریاں کالج نہیں دیتا، اس کے اندر پروفیسر ہوتا ہے، مسجد کے اندر مولانا ہوتا ہے، مدرسے کے اندر استاد ہوتا ہے، ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر ہوتا ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ کعبے کے اندر بھی کوئی ایسا موجود ہے جو ہدایت کرتا ہے۔ بے شک بے شک، کعبہ بھی ہادی کے بغیر ہدایت نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان سب کی ہدایت سمٹ کے جس امام کے پاس آئی اسے علی النقی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ قبلہ، ماشاء اللہ۔ اب آپ مجھ سے سوال کیجئے گا کہ جب سارے امام ہادی ہیں تو لقب اس امام کو کیوں ملا، لقب اس آقا و مولا کو کیا ملا؟ میں اس لیے اپنی جتنے بھی آئمہ کے ٹاپکس پہ ہمارے یہاں پر جتنے بھی سیشن، جتنے لیکچر، جتنی مجالس ہوتی ہیں، ان پہ گزارش یہی کہا کرتے ہیں کہ ان آئمہ کی سیرت، ان کی زندگی پہ جایا جائے۔ یہ میرے آقا و میرے مولا وہ ہیں جن کی مدت امامت جو ہے وہ کم ہے اور بڑی کم سنی کے عالم میں مسند امامت پہ آ گئے، یعنی کہ انہوں نے 4 سال صرف امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ جب سرکار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو قید کر کے لے جایا گیا تو سرکار امام علی نقی علیہ السلام کی عمر مبارک 4 یا 4.5 سال تھی، اور امام محمد تقی علیہ السلام کو، امام محمد تقی علیہ السلام کو کیونکہ مامون رشید نے امام رضا کو ولی عہدی دی تھی، عباسیوں نے پینترا بدلا تھا، لعنت بے شک، امویوں نے کھل کے ظلم کیا اہل بیت پہ، عباسی بادشاہوں نے ہارون کے بعد پینترا بدلا، انہوں نے ہارون کے بعد پینترا یہ بدلا کہ ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کریں گے، محبت نہیں کریں گے۔ یہ دعوی محبت کرتے تھے، محبت نہیں کرتے تھے، دشمن آل محمد تھے، عدو آل محمد تھے، لیکن لوگوں کے سامنے ایک روپ دھارا ہوا تھا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ مامون رشید کو یہ باتیں بڑی سمجھنے والی اور بڑی سننے والی، مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا عقد اس لیے کیا تھا کہ امام کو ولی عہدی دے کے رشتہ داری ثابت کرو، رشتہ داری بناؤ تاکہ اس رشتہ داری سے امام کی نسل سے جو بھی امام پیدا ہوگا ہم عباسی اس کے ننہال بن جائیں گے۔ لیکن امام رضا علیہ السلام نے جب جناب سبکیہ خاتون سے شادی کی، یہ جناب سبکیہ خاتون کیا تھی؟ سبیکہ خاتون کون تھی؟ یہ جناب ماریہ قبطیہ کی نسل سے تھی۔ ماریہ قبطیہ کون تھی؟ یہ رسالت ماب کی زوجہ تھی، اور یہ رسول کی وہ بیوی تھی جس نے رسول کے بیٹے کو دنیا میں ظاہر کیا تھا، حضرت ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم جو دنیا میں آئے تھے لیکن زندہ نہیں رہے تھے، اولاد رسول تھے، وہ جناب ماریہ قبطیہ کی نسل سے تھے۔ ماریہ قبطیہ مصر سے تھی، جناب ماریہ قبطیہ کی نسل سے یہ خاتون آتی ہیں جن سے حضرت امام محمد تقی دنیا میں آئے، اور رسالت ماب نے جناب ماریہ سے یہ حدیث کہی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری نسل سے ایک خاتون آئے گی جس سے میری نسل کا نواں امام آئے۔ بے شک۔ اب جب مامون رشید کی یہ حسرت پوری نہیں ہوئی تو پھر عباسی بادشاہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سرکار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو بلایا، اور امام محمد تقی علیہ السلام کو بلا کے ان کو یوں تو سامرا میں شاہی محل میں رکھا، لیکن امام نے شاہی محل میں رہنا گوارا نہیں کیا، اور امام نے اپنے لیے اسی محلے میں ایک کرائے پہ گھر خریدا جہاں امام اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ جوانی کا عالم تھا میرے مولا کا، شباب کا عالم تھا۔ یہ بات کس کی کر رہا ہوں؟ نویں امام کی، اس میں مبارک محمد تقی علیہ السلام۔ مولا اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے، تو اس وقت جب عباسی بادشاہ نے کہا کہ میں امام کا عقد خاندان میں کرتا ہوں، تو انہوں نے اپنے خاندان کی سب سے بہترین لڑکی ام الفضل کو تلاش کیا کہ ام الفضل کا عقد جو ہے وہ مولا امام محمد تقی علیہ السلام سے کرے۔ اس میں عباسی خلیفہ کا یہ فیصلہ کرنا تھا کہ عباسی خاندان کے جتنے بھی شہزادے تھے وہ بگڑ گئے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ خاندان کی ایک بہترین لڑکی کا عقد محمد تقی سے کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن عباسیوں کی پھر یہ حسرت تھی۔ حسرت کیا تھی
کہ کوئی ایسا امام دنیا میں آئے جس کے ننہال عباسی بن جائے، لیکن یہ حسرتیں بڑوں کی پوری نہیں ہوئی تھی. بہت بڑوں نے بھی رشتہ داریاں بہت سی ہستیوں سے اسی لیے کی تھی کہ شاید ہم ننہال بن جائیں. لعنت بے شمار. لیکن جب ام الفضل کا عقد کر دیا گیا تو یہ پہلا عقد تھا. یہ تاریخ اسلام میں اس عقد کو، اس نکاح کو جو 10ویں امام کا ہوا، عباسیوں نے سونے کی کشتیاں بنا کے اس کے اندر زعفران کے لڈو اور اس کے اندر ایک پرچی رکھی ہوئی تھی جس پرچی میں کرے تھے، اور لوگوں کو وہ پھینکی گئی تھی، بانٹی گئی تھی. جب وہ لڈو کو اس کو نکالتے تھے تو اس کے اندر سے جو پرچی نکلتی تھی اس میں سونا تھا، اس میں زمینیں تھی، اس میں زر و جواہرات تھے. یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ کہ وہ تاریخ میں اس شادی کو بہت عالیشان شادی بنانا چاہتے تھے، لیکن حسرت پھر نہیں پوری ہوئی. امام محمد تقی علیہ السلام نے ایک عقد کیا جناب سمانہ مغربیہ سے. یہ اجمی نسل سے تھی. یہ مولا امام علی نقی علیہ السلام کی پاک والدہ تھی. ان سے مولا امام علی نقی علیہ السلام کی دنیا میں ظاہر ہوئے. جب امام محمد تقی کو قید کر کے بغداد لے جایا گیا تو اس وقت امام علی نقی علیہ السلام مدینہ میں تھے اپنی ماں کے ساتھ، اور امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ 9ویں امام کے ساتھ 10ویں امام کی یہ آخری ملاقات تھی. اور اس کے بعد امام کی بغداد میں امام تقی علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے. یعنی کہ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے پاک باپ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ، 9ویں امام کے ساتھ صرف اور صرف 4 سال کا عرصہ گزارا. انہوں نے دھوکے کے ساتھ جب امام تقی علیہ السلام کو شہید کروا دیا اور کر دیا تو اب جان بوجھ کے ڈھونگ رچانے کے لیے امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے بلوا لیا کہ کیونکہ امام محمد تقی کی شادی ہمارے خاندان میں ام الفضل سے ہوئی تھی، لیکن ہمیں خبر ہوئی ہے کہ محمد تقی کا ایک بیٹا ہے جو مدینے میں ہے اور کم سن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی پرورش جو ہے، تربیت جو ہے، رشتہ داری کی بنیاد پہ عباسی کریں گے. اب ذرا اس پورے کے پورے سنیریو کو سمجھیے گا یہ ہو کیا رہا تھا اور اس مولا کا لقب ہادی کیوں پڑا. میرے مولا کو جب مدینے سے بلوا لیا گیا بچپن میں، اب عباسی کیا چاہتے تھے؟ عباسی یہ چاہتے تھے کہ ہم نے رشتہ داری کی تھی 10ویں امام سے تاکہ ان کی نسل سے جو بھی امام پیدا ہو اس کی ماں ہمارے خاندان کی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا. اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس امام کی تربیت اپنے گھر میں کریں گے، اس کو پڑھائیں گے اپنے لحاظ سے، سکھائیں گے اپنے حساب سے، تاکہ امامت کا رخ بیٹا یہ امام تقی کا ہو، لیکن یہ خلیفہ اور نمائندہ عباسیوں کا بن جائے. لیکن بدبختوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ امامت جو ہے یہ اللہ کا وہ منصب ہے جو خدا عطا کرتا ہے. بے شک. اب شاہ صاحب ہوا کیا کہ انہوں نے جب بچپن تھا ان کے لحاظ میں کہ امام ابھی بڑے ہوں گے تو پھر انہیں اللہ علوم دے گا، کیونکہ امام ہمیشہ آنے والے امام کی تربیت کرتا ہے، وہ انہیں علم سکھاتا ہے تو پھر وہ عالم بنتے ہیں، پھر انہیں سمجھایا جاتا ہے. تو جب اس کا باپ ہی نہیں ہے، یہ بچہ بڑا چھوٹا ہے، تو بچپن میں اس کے پاس کیا علم ہے؟ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ امام گہوارے میں بھی امام ہوتا ہے. بے شک بے شک. امام ماں کی گود میں بھی امام ہوتا ہے. اس کی سینکڑوں واقعات اور مثالیں میں یہاں سنا سکتا ہوں، لیکن وقت کے اختصار کے مد نظر رکھتے ہوئے میں یہاں بیان نہیں کروں گا کہ امامت کا بچپن کیسا ہوتا ہے. کیا تم نے جھولے میں اجدھر کو چیرتا ہوا علی نہیں دیکھا؟ کیا تم نے ماں کی گود میں بیٹھ کے لوہے محفوظ پڑھتا ہوا حسن نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نانا کی گود میں بیٹھ کے راہب کو بیٹے دیتا ہوا حسین نہیں دیکھا؟ جی ہاں. کیا تم نے گہوارے میں خضر کو تعلیم دیتا ہوا زین العابدین نہیں دیکھا؟
کیا تم نے بچپن میں علوم کے سینے کو پھاڑنے والا باقر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے باپ کی گود میں بیٹھ کے مناظرے کرنے والا جعفر صادق نہیں دیکھا؟ کیا تم نے باپ کی انگلی پکڑ کے چلتے ہوئے بازار میں لوگوں کو علوم سکھانے والا موسیٰ کاظم نہیں دیکھا؟ کیا تم نے باپ کی ہتھیلیوں پہ بیٹھ کے کائنات کے علوم ظاہر کرنے والا امام رضا نہیں دیکھا؟ کیا تم نے بازار میں کھڑے ہو کے ترکوں کی فوج کو ان کی زبان میں گفتگو کرنے والا محمد تقی نہیں دیکھا؟ تو امامت کی ہاں بچپن کا تصور نہیں ہے. امامت کی ہاں یہ ارتقاء، یہ مراحل، بچپن، بڑھاپا، جوانی، یہ منزلیں نہیں ہیں. امام امام ہے بے شک. اب اگر ان کو معرفت ہوتی تو وہ دشمن اہل بیت کی ہوتے. آل محمد سے دشمنی کی مین وجوہات میں سے ایک وجہ ہے ناقص معرفت. اور یہ بھی بات سمجھیے گا میرے سننے والے ناظرین اور سامعین کہ دشمنی کا معیار ہوتا ہے. کچھ دشمن ہوتے ہیں جو امام کی امامت سے، ان کے معجزات، ان کے اختیارات سے حسد کرتے ہوئے دشمنی کرتے ہیں. یہ ایک دشمنی کی واضح مثال ہے، کھلم کھلا دشمن جو قبول ہی نہیں کرتا. ایک دشمن وہ ہوتا ہے کہ جو دشمنی کرتا ہے، محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن معرفت ہی نہیں ہے. اب آپ پوچھیں کہ وہ دشمن کون سے؟ آج پوری دنیا میں مسلمانوں سے پوچھو اہل بیت کو مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مانتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہیں؟ اگر تم نے مولا امیر المومنین کو خلیفہ برحق نہیں مانا تو پھر کیا مانا؟ تم نے مولا علی کو امام اول نہیں مانا تو نہیں کیا مانا؟ تم نے مولا امیر المومنین کو عادل امام نہیں مانا تو کیا مانا؟ تم نے رسول کی بیٹی کو مانا لیکن اگر اسے صدیقۃ الکبریٰ نہیں مانا تو کیا مانا؟ تو اس کا مطلب ہے ماننا کافی نہیں، مان کے بھی بندہ دشمن ہو جاتا ہے لیکن اگر معرفت نہ ہو. آج پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس اگر عدم معرفت ہے تو عدم معرفت دشمنی کی علامت ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ محبت کر رہے ہیں، محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اندر سے دشمنی کر رہے ہیں. لعنت بے شمار. اب یہی وجہ تھی کہ عباسیوں کے پاس معرفت ہی نہیں تھی لیکن کھلم کھلا دشمن بھی تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ ہم محبت کرتے ہیں. اب یہ بہت نازک مرحلہ تھا اور یہ بڑا ان کے مدت کے بعد، امویوں اور عباسیوں کی محنت کے بعد ان کے پاس ایک ایسا موقع ہاتھ آیا تھا کہ ایک امام کا بیٹا جس نے امام بننا تھا، جس نے امامت کی مسند پہ بیٹھنا تھا، وہ ان کی گود میں آ گیا تھا، وہ ان کی تربیت میں آ گیا تھا. انہوں نے کہا بس اب لڑائی ختم، اب امام علی نقی کی ہم ایسی تربیت کر دیں گے کہ اب عباسیوں ہی میں امامت آ جائے گی. اب یہ بھی نہیں ہوگی کہ امامت ان سے چھیننی پڑے گی، ان کو قتل کرنا پڑے گا، قتل بھی نہیں کریں گے اور امام وہ کہے گا جو ہم چاہتے ہیں. اس کے لیے دربار سجا کے اعلان کروایا گیا کہ کسی بہت بڑے اہل علم کو بلایا جائے. اب یہاں پر جنید کو بلوایا گیا. جنیدی بغداد کا یہ رہنے والا بہت بڑا عالم تھا، بہت سی زبانوں کا ماہر تھا، بہت سے علوم کا ماہر تھا. جنیدی کو بلوایا گیا اور بلا کے کہا گیا کہ جنیدی اگر تو علی نقی کو پڑھائے اور اس کو علم وہ سکھائے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم تمہیں تیری سوچ سے زیادہ قیمت دیں گے. اس نے کہا قیمت بتاؤ. انہوں نے کہا درہم و دینار، شاہی خاندان میں شادی، دربار میں اعلیٰ منصب. جب جنیدی کے سامنے انہوں نے یہ چیزیں رکھی تو اس نے کہا کہ میں سوچ نہیں سکتا کہ ایک بچے کو پڑھانے کی اتنا معاوضہ، اتنی اجرت، کہ ایک بچے کو تعلیم دینی ہے اور اس کے لیے مجھے درہم و دینار دیے جا رہے ہیں، مجھے دربار میں ایک اعلیٰ منصب دیا جا رہا ہے، شاہی خاندان میں مجھے رشتہ دیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ایک بچے کو پڑھانے کے لیے. یہ کہنا تھا، یہ عباسی بادشاہ کی آواز آئی جسے تو بچہ سمجھتا ہے پہلے اس سے ملاقات کر. جنیدی چلا گیا جہاں پہ امام علی نقی رہتے تھے، وہاں پہ جا کے کہنے لگا کہ اے ابن
محمد میں آپ کو پڑھانے کے لیے آیا. امام علی نبی مسکرا کے فرماتے ہیں کیا پڑھانا چاہتا ہے؟ اسے کہا آپ مجھ سے کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ تیرے پاس کس چیز کا علم ہے؟ اسے کہا اس وقت دنیا میں جتنے رائج علوم ہیں میں ان سب کا ماہر ہوں. وہ علم کا نام لیتا تھا، امام اس علم کو کھول کے اس کے سامنے رکھ دیتے تھے. وہ علم کا نام لیتا تھا، امام کھول کے سامنے رکھ دیتے تھے. وہ علم کا نام لیتا تھا، امام کھول کے سامنے رکھ دیتے تھے. اس کو امام سے پڑھنے میں اتنا لطف آیا کہ وہ روزانہ امام سے پڑھنے آنا شروع ہو گیا. امام کے پاس بیٹھتا، امام اسے تعلیم دیتے. امام کے پاس آتا، امام اسے اسماء اعظم، امام اسے مختلف علوم کی تعلیم دیتے. چند دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا بلاؤ جنیدی کو، اسے کہیں کہ اتنے دن ہو گئے پڑھاتے ہوئے، بتا کیا سیکھا، کیا سکھایا، کیا پڑھا، کیا پڑھایا. جب جنیدی کو دربار میں بلایا گیا، دربار میں بلا کے کہنے لگا جنیدی بتا تو نے اس بچے کو کیا پڑھایا. اتنا کہنا تھا جنیدی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی، چہرے پہ غصہ اور جلال میں آ کے عباسی خلیفہ کی طرف دیکھ رہا. خبردار اسے بچہ نہ کہنا، وہ میرا استاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کہا ہم نے تو تجھے کہا تھا پڑھا. اس نے کہا میں اس کو پڑھا نہیں گیا تھا، لیکن میں جو علم شروع کرتا تھا وہ اس علم کا اختتام میرے سامنے ظاہر کر دیتا تھا. اب بچپن ہے میرے مولا کا اور علوم کے سینے کو میرے مولا کھول رہے ہیں. یہاں پر جب مولا نے عباسی بادشاہوں کے شاہی نگرانی میں رہ کے لوگوں کو علوم دینے شروع کیے تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا اگر ہدایت لینی ہے تو اس کے پاس جاؤ. سبحان اللہ. اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو اس سے ملو. کفر کے پہلو میں بیٹھ کے ہدایت کا سورج بن کے جو چمک رہا تھا اسے امام نقی ہے. سبحان اللہ. جیو قبلہ جیو. معجزات کی، اوصاف کی، کمالات کی ایک بہت لمبی فہرست ہے جس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میرے مولا نے 4 سے لے کے 5 ظالم ترین بادشاہوں کا دور، اور اس دور میں سے جو سب سے شدید سخت ترین دور تھا وہ متوکل ملعون کا دور تھا. لعنت بے شمار. متوکل پر لعنت بے شمار. یہ عباسیوں کا وہ بدبخت ملعون بادشاہ تھا کہ اسے یزید ثانی کہا جاتا ہے. لعنت بے شمار. اس ملعون کو، اس خبیث النسل کو اہل بیت سے بڑی دشمنی تھی، اور اس نے اپنی حکومت میں آ کے اس کا بہت ظالم اور جابر دور گزرا ہے جس میں اس نے آل محمد کے ماننے والوں پہ بہت ظلم کیا ہے، بہت ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دی ہیں. اس ملعون کا زندگی کا اس کے تخت پہ بیٹھ کے اس نے جو پہلا اعلان کیا، اس نے کہا کہ میری خلافت اور حکومت کا پہلا مقصد یہ ہے نام حسین کو زمین سے ختم کرنا. لعنت بے شمار. اس نے قبر حضرت امام حسین علیہ السلام کا نشان مٹانے کے لیے سب سے زیادہ جو کوششیں کی وہ متوکل نے کی. لعنت بے شمار. بالکل جہاں آج حضرت امام حسین کی زری ہے وہاں پر چند درخت تھے جن کا سایہ تھا امام کی قبر مبارک پہ. اس نے ان درخت کو کٹوایا. کٹوانے کے بعد اس نے کہا اس زمین کو ہموار کرو اور اس میں کھیتی باڑی کریں. جب وہاں پر بیل بھیجے گئے ہل چلانے کے لیے تو قبر حسین کے پاس جا کے بیل رک گئے. انہیں مارا گیا، وہ اپنی جگہ پہ مر گئے لیکن انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی. پھر اس کے بعد جب اسے خبر ہوئی کہ یہ معجزہ ظاہر ہو گیا ہے، کرامت ظاہر ہو گئی ہے، لوگ زیادہ وہاں جانا شروع ہو گئے ہیں، اس نے کہا اس کا نام نشان مٹانے کے لیے فرات کا پانی کاٹا جائے. اس نے نہر فرات کو کاٹ کے قبر امام حسین کی طرف کیا، لیکن جب قبر امام حسین کے قریب نہر فرات پہنچی تو وہ پانی نے قبر حسین کا طواف کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. کرامت اور ظاہر ہوئی، زائرین کی تعداد بڑھ گئی. اس نے زیارت کرنے والوں پہ ٹیکسز لگائے. اس نے، یہ پہلا ملعون تھا جس نے قبر حسین کی زیارت کرنے کا معاوضہ اعضائے بدن کٹوانا رکھا تھا کہ تم میں سے جو قبر حسین کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا
وہ اپنے بدن کا ایک عضو کٹوائے گا، چاہے وہ ہاتھ کٹوائے، چاہے وہ پاؤں کٹوائے، ایک عضو کٹوائے گا اور قبر حسین کی طرف جائے گا. لیکن اس کے پاس عضو کاٹنے والے لوگ کم پڑ گئے، زیارت کرنے والے لوگ زیادہ تھے. سبحان اللہ. تو یہ دور جو ہے، جو میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں، یہ دور کون سا تھا؟ امام علی نقی علیہ السلام کا. یہ خود قبر امام حسین علیہ السلام کی رستے کی رکاوٹ بن رہا تھا، اور امام علی نقی علیہ السلام قبر حسین کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے تھے. ایک دن امام کے پاس خاموشی سے ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا فرزند رسول میں زیارت حسین کے لیے جا رہا ہوں. امام نے فرمایا حائر حسینی پہ جا کے میرے لیے دعا کرنا، یعنی کہ وہ حصہ جہاں پر قبر حسین علیہ السلام ہے، وہ آج بھی جو گنبد ہے اس کو حائر حسینی کہتے ہیں. اس گنبد کے نیچے جتنی جگہ ہے وہ حائر حسینی ہے. اس کے بہت زیادہ فضیلتیں ہیں کہ اس کے اندر نماز پڑھنے کی، اس کے اندر بیٹھنے کی کتنی فضیلت ہے، اس کے اندر بیٹھ کے گریہ و ماتم کی کیا فضیلت ہے. حائر حسینی میں 70,000 ملائکہ جو ہیں وہ صرف اور صرف قبر حسین میں رو رہے ہیں. تو مولا نے فرمایا قبر حسین پہ جا کے میرے لیے دعا کرنا. اس شخص کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا فرزند رسول، آپ رسول کے بیٹے ہو کے، حسین کے بیٹے ہو کے مجھ جیسے شخص سے کہہ دے کہ میں تیرے لیے دعا کروں؟ مولا آپ کو دعا کی ضرورت ہے. امام نے فرمایا بے شک دعا کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں قبر حسین کا احترام کیا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. زیارت حسین کی فضیلت کیا ہے. اس مولا نے اس مشکل متوکل کے دور میں قبر امام حسین کی وہ فضیلتیں پڑھی کہ آج مولا امام حسین کی زیارتوں میں سے جو واضح ترین جملے ہیں وہ امام علی نقی علیہ السلام کے. سبحان اللہ. مولا کو جب قید کر کے لے کے گئے نا مدینہ سے سامرہ کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو جب سپاہی آئے تو مولا کو لے کے جا رہے تھے تو مولا نے، اس وقت بڑی گرمی تھی، مدینہ سخت ترین گرمی کا موسم تھا، تو امام نے کہا کہ مجھے سامان لینے دو. سپاہی دروازے پہ کھڑے تھے تو امام نے اپنے گھر سے گرم لحاف، گرم چادریں اور کمبل اپنے سامان میں رکھے. سپاہیوں نے ہنسنا شروع کیا، ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ شدید گرمی ہے اور شیعوں کا امام اپنا سامان کیا رکھ رہا ہے. اور امام کے چند ماننے والے، کیونکہ جب امام کو قید کیا گیا تھا تو مدینہ میں بہت گریہ و ماتم ہوا تھا امام کے قید ہونے پہ، تو امام کے چند چاہنے والوں نے کہا کہ ہم بھی امام کے ساتھ قید ہونا چاہتے ہیں، جہاں ہمارا مولا جائے گا وہاں ہم جائیں گے. تو وہ اپنی رضامندی کے ساتھ وہ بھی امام کے ساتھ اس قافلے میں چل پڑے. رستے میں قافلے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، ایک جگہ پہ قیام کیا. جب اس جگہ پہ رکے تو سپاہی ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے، تو ان میں سے ایک جگہ پہ ایک محب تھا امام کا. سپاہیوں نے اسے گھیر لیا، گھیر کے کہنے لگے تجھے اپنی زندگی سے محبت نہیں؟ تو قید ہونے کے لیے بغداد جا رہا ہے صرف محبت کی وجہ سے؟ یہ بات کرتے کرتے ایک سپاہی نے اس سے کہا کہ اگر تیرا مولا کائنات کے پردوں، رازوں، حجابوں سے واقف ہے تو کیا وہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کتنی شدید گرمی میں وہ اپنے سامان پہ کمبل اور لحاف لے کے آ گئے. اب ماننے والے کو حکمت امام کا نہیں پتا تھا کہ امام نے یہ چیزیں کیوں رکھی، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ جیسے بھی رکھی ہیں حق امام ہی ہے. بے شک. اس لیے تو مولا فرماتے ہیں کہ اپنے آقا، اپنے مولا پہ کبھی کسی صورت میں شک کرنا کفر ہے. بے شک. یہاں تک مولا کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے ہماری حدیث پڑھی جائے، تمہیں یقین نہ آئے تو پھر بھی شک نہیں کرنا. اب یہ دیکھیے یہ کیسا موقع ہے. اب یہ بنتا تھا، بشری تقاضے کے مطابق بنتا تھا کہ وہ انسان شک کرتا کہ واقعتاً یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے کہ شدید گرمی میں امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے سامان میں یہ چیزیں کیوں رکھ لی. لیکن اس نے زبان نہیں کھولی، اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ میرا امام بالکل حق پہ. بے شک. اتنی دیر میں ایک سپاہی کے بولنے کے بعد دوسرا سپاہی بولا، اس نے کہا امام علی نقی کی بات تو چھوڑو، ان کا تو
مولا علی ابن ابی طالب نے ایک بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا زمین میں ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے اور کوئی زمین کی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں قبر نہیں ہوگی. تو جس صحرا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتاؤ کیا یہاں بھی کوئی قبرستان ہے؟ اگر یہاں کوئی قبرستان نہیں ہے تو تمہارے مولا علی کا فرمان سچا کیسے؟ اور یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے نازیبا کلمات کہے، آل محمد کے فرامین کو جھٹلایا، تکذیب کی، توہین کی اور مسکرائے. ماننے والے نے صرف صبر کیا، نہ مولا علی کے فرمان پہ شک کیا نہ مولا علی نقی کے عمل پہ شک کیا. جملہ بہتر کرتا ہوں، کتنا اچھا ماننے والا تھا اس نے دونوں علیوں پہ شک نہیں کیا، نہ علی ابن ابی طالب کے حکم پہ شک کیا نہ علی نقی کے عمل پہ شک کیا. رات آدھی کے قریب ہونی تھی، یا آسمان سے بادل آیا، بادل نے اتنی تیز بارش کی، اتنی یخ، اتنی ٹھنڈی ہوائیں چلی. جب وہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی تو سپاہی تڑپ رہے تھے، سردی کے عالم میں کپ کپا رہے تھے، ان کے بدن لرز رہے تھے. یا اتنی دیر میں ایک نوکر آیا اور اس نوکر نے آ کے امام کے اس محب کو جس نے شام کو صبر سے باتیں سنی تھی اسے اٹھا کے کہا علی النقی نے تیرے لیے کمبل بھیجا ہے، مولا علی نے تیرے لیے لحاف بھیجا ہے. اور یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا نے فرمایا وہ جو محب میری محبت میں میرے ساتھ آئے یہ لحاف ان میں تقسیم کر دے، یہ چادریں، یہ گرم چادریں ان میں بانٹ دے. وہ چادریں بانٹ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا کہ ابھی شام کو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے مولا نے یہ کیوں کیا، کیا کہنے، میرے مولا کا فعل سچا ثابت ہو گیا، میرے مولا کا عمل سچا ثابت ہو گیا. اور اس نے کہا کاش پہلے سوال کا جواب تو مل گیا، دوسرے تانے کا جواب بھی مل جائے. جن لوگوں نے رات اس پہ تنقید کی تھی، توہین کی تھی، وہ سارے کے سارے سردی کی شدت میں مر گئے. جب مر گئے تو انہیں وہی دفنانا پڑا. جب وہ دفنا رہے تھے تو امام علی نقی کی اپنے محب کو آواز آئی، دادے کا فرمان بھی سچا ہو گیا، پوتے کا عمل بھی سچا ہو گیا. نعرہ حیدری یا علی 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 علی، کیا بات ہے کہ مولا سلامت رکھے. جب امام کو لے کے بغداد پہنچے تو ایک عورت تھی اس وقت بغداد میں جس ملعونہ نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں زینب بنت علی ہوں، لعنت بے شمار، اور مجھے خدا نے زندہ رکھا ہوا ہے اور میں ابھی تک زندہ ہوں. وہ عورتوں کو گمراہ کرتی تھی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی. جب امام وہاں پر پہنچے تو پہلا مسئلہ یہی آیا کہ یہ یہاں پر ایک عورت ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے، تو آپ ہی بتا سکتے ہیں. امام نے فرمایا اسے بلایا جائے. اسے بلایا گیا. امام نے فرمایا اگر یہ زینب بنت علی ہے اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ اولاد علی ہے تو اس کو شیروں کے پنجرے میں ڈالو، کیونکہ اولاد علی کا گوشت درندوں پر حرام ہے. یہ کہہ کہ جب اس عورت پر یہ حکم نافذ کیا گیا تو اس نے تڑپنا شروع کر دیا کہ باخدا میں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، میں اس دعوے کی حقدار نہیں ہوں، میں نے اپنی عزت بنانے کے لیے کیا تھا، مجھے زندہ چھوڑ دیا جائے. اس عورت کو تو چھوڑ دیا گیا. چھوڑنے کے بعد وہاں دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا یہ علی النقی نے جو جملہ کہا ہے کہ کیا خود بھی اس پہ کاربند ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فوری طور پہ متوکل سے کہا کہ لاؤ یہاں پر پنجروں میں شیروں کو لایا جائے. بھوکے شیر پنجرے میں بند کر کے لائے گئے. امام النقی کا اندر جانا تھا اور دربار پہ دروازے پہ بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے تھے. جو ہی امام کا پہلا قدم پنجرے کے اندر گیا شیروں نے آ کے امام کے قدموں پہ سجدہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر میں قرآن سے ایک آیت پڑھنا چاہوں گا کہ جب جناب یوسف کے بھائیوں نے آ کے کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کہا گیا تو جناب یعقوب گئے تھے صحرا میں. جناب یعقوب نے آواز دی تھی اور بھیڑیے آ گئے تھے. کنعان کے بھیڑیوں سے جناب یعقوب نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے؟ انہوں نے صرف جواب دیا تھا کہ اے رسول، اے نبی، ہم پہ نبیوں کا اور ان کی اولاد کا گوشت حرام ہے. سبحان اللہ. انہوں نے صرف جواب دیا تھا، یعقوب کو سجدہ نہیں کیا تھا. جہاں درندے آ کے صرف اپنی وضاحت دیں اسے نبی کہتے ہیں، اور جہاں آ کے سجدے میں سر جھکا دیں اسے امام کہتے ہیں. نعرہ حیدری یا علی علی علی، کیا بات ہے. میرے مولا کو وہیں پہ سامرہ میں رکھا گیا. جب مولا کے فضائل اور کمالات اتنے ظاہر ہو گئے کہ یہ سورج کی روشنی کی طرح چھپ نہیں رہے تھے
تو اس مولاؤں نے جہاں آج مولا میں نے وہ زیارت کی ہے، بلکہ وہ یوٹیوب پہ میری ویڈیو بھی ہے جس پہ میں نے اس قید خانے کی زیارت بھی کروائی ہے، اس ملاؤن نے جہاں آج میرے مولا کا روزہ ہے، آج میرے مولا کا نوری محل ہے سامرا میں، اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ 2 یا 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ زائرین جائیں تو ضرور اس جگہ کی زیارت کریں۔ وہ جگہ جہاں پہ امام علی نقی علیہ السلام کا قید خانہ ہے۔ جب آپ زیارت کے لیے جائیں، جب میں نے بھی پہلی دفعہ زیارت کی تھی سجین کی، عربی زبان میں جیل کو کہتے ہیں، تو جب یہ عباسیوں کی جیل تھی جہاں پہ عباسی آل محمد کے ماننے والوں کو رکھتے تھے، وہ اس جگہ پہ آپ جا کے دیکھیں تو بڑے خوفناک مناظر ہیں، وہ چیزیں بول بول کے وہاں سے آوازیں دے رہی ہیں کہ کس دور میں آل محمد کے ماننے والوں پہ کیسے کیسے ظلم ہوئے۔ تو وہاں پر آپ کو بہت سیڑھیاں نیچے اتر کے جانا پڑتا ہے، بہت سیڑھیاں نیچے اتر کے جب آپ نیچے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک گہرا کنواں ہے۔ جب میں پہلی دفعہ زیارت کے لیے گیا تو میرے ذہن میں بھی یہ کانسیپٹ تھا، میرے ذہن میں بھی یہ خیال تھا، قید خانہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کوٹری ہوگی، کوئی زندان ہوگا۔ جب ہم اس قید خانے کی زیارت کے لیے اس سیڑھیاں اترتے 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 اتنا نیچے چلے گئے کہ خوف آ رہا تھا، تو وہاں جا کے جب دیکھا تو ہمیں وہاں کے خدام نے کہا کہ اس کے اندر جھانک کے دیکھو۔ جب ہم نے جھانکا تو ایک گہرا کنواں، اور وہ کنواں کتنا تھا؟ ایک انسان کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہے علی نقی کا قید خانہ، یہاں 11 سال کھڑا رہا ہے شیعوں کا 10واں امام۔ اتنا تنگ کنواں ہے کہ ایک انسان صرف کھڑا ہو سکتا۔ چیخیں نکل گئی ہماری، گریا و ماتم شروع ہوا۔ ہم نے ان سے سوال کیا اگر یہ امام علی نقی کا قید خانہ تھا تو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے تھے، وہ کہتا ملاؤن ان سوراخوں سے امام کو کھانا اور پانی دیتے تھے، زندہ رکھنے کے لیے امام علی نقی علیہ السلام کو ان سوراخوں سے کھانا اور پانی دیا جاتا تھا۔ 14 سال دادے نے زندان گزارا تھا، 11 سال بیٹے نے زندان گزارا، لیکن ہائے علی نقی کا زندان اتنا تنگ تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے واقعات میں ملتا ہے کہ جو اس وقت امام کا زندان بان تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے علی نقی کو اتنے سالوں میں صرف اللہ کی عبادت کی آوازیں، تسبیح و تحمید کی آوازیں، اس کے زندان اس کنویں سے یا تو رکوع میں تسبیح کی آواز آتی تھی یا قیام میں تسبیح کی آواز آتی تھی، یہ جھکا ہوا ملتا تھا، سجدہ تو ہو نہیں سکتا تھا، جگہ اتنی تنگ تھی۔ امام کبھی اس دیوار پہ سر رکھ کے سجدہ کرتے، کبھی اس دیوار پہ سر رکھ کے سجدہ کرتے، ہاں آدھی رات کو چیخنے کی آوازیں آتی، چیخنوں کی آوازیں سن کے زندان بان کہتے ہم امام کے کنویں کے اوپر جاتے، ہم کہتے ہم نے پورا دن تجھے تسبیح میں دیکھا، پورا دن تجھے عبادت میں دیکھا، کہیں اب تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا میں اپنے بدن کی تکلیف سے نہیں لرز رہا، ہائے مجھے شام کا زندان یاد آ گیا، ہائے جد حسین کی مظلومہ بیٹی یاد آ گئی، میں اتنے عرصے سے اس تنگ زندان میں ہوں لیکن میں امام بھی ہوں، میں مرد بھی ہوں، ہائے حسین کی وہ 4 سال کی شہزادی، اسی زندان میں امام کو ان ملعونوں نے زہر دے دیا گیا۔ جس کو زہر ملا ہو اسے 2 چیزیں ضرور چاہیے ہوتی ہیں، ایک پینے کے لیے پانی، ایک تڑپنے کے لیے جگہ۔ امام علی نقی کو اس ملعون معتز باللہ نے جب زہر دے دیا، نہ تڑپنے کی جگہ تھی نہ پینے کا پانی تھا۔ میرا 10واں امام کبھی اس دیوار سے لگتا، کبھی اس دیوار سے لگتا، رو رو کے کہتا ہائے میری دادی فاطمہ تیری غربت، ہائے میری دادی زینب تیری غربت، ہائے میری مظلومہ تیری غربت۔
امام علی نقی علیہ السلام کو اسی زندان میں اسی حالت میں شہید کر دیا گیا. جب زندان سے امام کا جنازہ نکالا گیا، جب زندان سے امام کا لاشا نکالا گیا، تو میرا 11واں امام مدت کے بعد اپنے بابے کے جنازے پہ آیا. بابے کے جنازے پہ آ کے امام حسن عسکری نے اپنے بابے کے ہاتھ چومے، رو کے کہا مدت ہو گئی ہے بابا، میں نے تجھے نہیں دیکھا تھا. ایک بار جب کفن ہٹایا تو امام حسن عسکری کی چیخیں نکل گئی. ماں نے امام تڑپنے کی وجہ کیا ہے؟ رو کے کہا 11 سال بدر پہ تازیانوں کے نشان تھے، بدر پہ اتنے تازیانے مارے گئے، اتنا تڑپایا گیا میرے آقا اور میرے مولا کو. خدا لعنت کرے عباسیوں پہ، خدا لعنت کرے امویوں لعنت پہ، خدا مولا کے قاتلوں پہ لعنت فرمائے. لعنت خدا کا غم نصیب فرمائے اور اس مولا کے پوتے کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارے حق کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی